ایک قول ہے کہ غیر مسلم کی وہ اولاد کہ جو پیدا ہونے کے ساتھ یا بچپن میں ہی مر گئی تو فرمایا کہ انہیں مقام اعراف میں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام میں رکھا جائے گا۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کے ظلم اور معاندانہ رویے سے پریشان نہ ہوں، اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور اس کتاب مقدس کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہیں۔ کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ بعض بستیوں کو دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا تو ان کے مکینوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم ظالم تھے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا جب دوپہر کو وہ، اور اس وقت آیا کہ جب وہ دوپہر کو سوتے تھے تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر وہ یہی بولے کہ ہم ظالم تھے، ہم گناہگار تھے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو ہم نے قبول نہیں کیا، تو فرمایا کہ وہ منہ سے کہیں گے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہاں پر فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ فرمایا کہ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک میزان قائم فرمائے گا جس کا ہر پلہ اتنی وسعت رکھے گا، یعنی ایک جو پلہ ہوگا اس کی اتنی وسعت ہوگی جیسے مشرق و مغرب کے درمیان وسعت ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی، جب میزان دکھایا گیا آپ نے اس کے پلوں کی وسعت دیکھی تو عرض کی یا رب یہ کس کی طاقت ہے کہ جو اسے نیکیوں سے بھر دے؟ فرمایا کہ داؤد جب میں اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو میں ایک کھجور کے عوض میں بھی اسے بھر دیتا ہوں اور بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نامہ اعمال میں جو نیکیوں والا پلڑا ہے اسے بھاری فرمائے۔ روز قیامت میزان کا جب معاملہ ہو اللہ رب العالمین ہمیں سرخروی عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 10 کی طرف آ جائیے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا، تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم لوگ شکر کرنے والے ہیں۔ زمین میں انسانوں کو آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ بہت کم لوگ شکر گزاری کرتے ہیں۔ ذرا سا غور کیجئے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مخلوقات کو بھی زندگی دی، ہمیں بھی زندگی دی، لیکن اور مخلوقات کا عالم کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے، یعنی جانور کس طریقے سے گھر بناتے ہیں اور اسی طریقے سے پرندے کیسے گھونسلہ بناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی کہ اسے وہ اچھا گھر بناتا ہے، بہترین گھر بناتا ہے، اور وہ پرندے اور جانور کس طریقے سے روزی حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان مسلمان کو کیسی روزی مہیا فرمائی، کتنا دماغ دیا۔ اگر یہ ساری باتیں سوچیں، زمین پر جماؤ دیا، آسمان کو صحبا بنایا، یہ ساری باتیں سوچیں تو پھر یہی دل چاہتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ اس کے باوجود کم لوگ شکر گزاری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 27 تک آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، یہاں سے لے کر إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہاں تک اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، بلکہ آیت نمبر 27 تک، آیت نمبر 27 یہاں پر ہو رہی ہے کہ
اولیاء انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. تو یہاں تک آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر ہے کہ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تو نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی سرکشی کا عقلی جواز پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، میرا جوہر تخلیق آگ ہے، آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے. تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت عطا فرمائی. اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. یہاں پر شیطان نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا آیت نمبر 17 میں کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا، انہیں تیرے راستے کی طرف آنے نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا کہ تیرے پیروکار جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پھر جنت میں داخل کیا، انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا. شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیرخواہ کا روپ اختیار کر کے کہا آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب جا کر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو اپنی زندگی مل جائے گی. اس نے قسمیں کھا کر اپنی خیرخواہی کا یقین دلایا. پھر ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور اس درخت کو چکھنے سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے. یہاں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے ستر کو بے حجاب کرنا تھا. اپنی اجتہادی خطا کا احساس ہونے پر آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ کے کلمات آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا کی. اور ایک روایت میں بھی یہ ہے کہ یہ دعا کی کہ اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. تو رب تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، جب تو نے میری تخلیق فرمائی تھی تو عرش کے پردوں پر تیرے نام کے ساتھ اس نام محمد کو دیکھا تھا تو مجھے اب یاد آیا تو مولا تیرا محبوب ہے تو اس کے صدقے میں میرا سوال قبول فرما. تو اللہ رب العالمین نے آپ کی جو توبہ ہے، رجوع فرمانا ہے، اسے قبول فرمایا. پھر اس کے بعد جنت سے زمین میں اتارا گیا اور فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ مقصد لباس کیا ہے. مقصد لباس ایسا نہیں کہ تمہیں لباس ایسی عطا فرما دیا گیا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. آیت نمبر 26 میں کہ اے بنی آدم ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا وہ کہ جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور وہ کہ تمہاری آرائش ہو. پرہیزگاری کا لباس سب سے بھلا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کہیں وہ نصیحت پائیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ لباس اگر کسی نے ایسا پہنا کہ لباس پہننے کے باوجود اس کے اعضاء کی ہیئت واضح ہو رہی ہے، یا کسی خاتون نے ایسا لباس پہنا کہ لباس پہننے کے باوجود ان کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، تو پھر ایسا لباس کسی کام کا نہیں. یہ تو لباس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. لباس کا مقصد یہ ہے کہ ستر ڈھانپو اور آرائش کرو. آرائش کرنے کا تمہارا حق ہے لیکن ستر ڈھانپنا یہ ضروری ہے. اور آج کل آپ دیکھیں ایسے لباس ہیں کہ چاہے وہ مرد ہو تو اس کا بھی ستر بعض اوقات عیاں ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. اور خواتین الامان والحفیظ ایسے لباس پہنتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ ہن عاریات، کہ ایسی عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ بے لباس ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے. آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ جب کفار کو عقائد باطلہ اور اعمال قبیحہ سے روکا جاتا ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے، ہمارے دادا کا طریقہ ہے. اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں فرماتا بلکہ اللہ عدل و انصاف کا حکم فرماتا ہے. تم بھی اس کی دل سے عبادت کرو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا کہ بنی آدم ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو، اسراف سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو. پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک مومنوں کے لیے حلال ہیں.
اللہ نے تو ظاہر و باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے عدول کو حرام قرار دیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس بات کی طرف دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آیت نمبر 31 میں، اے آدم کی اولاد اپنی زینت کو جب مسجد میں جاؤ، یعنی جب بھی مسجد میں آؤ تو میل کچیل سے بھرے ہوئے نہ آؤ، جب بھی مسجد میں آؤ تو تم ناپاک نہ ہو، جب بھی مسجد میں آؤ تو ایسا نہیں کہ آپ سے اسمیل آ رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آؤ تو پاکیزہ ہو کر آؤ، وہ خوشبوؤں سے معطر ہو کر آؤ۔ جب کسی عام منصب والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ 10 مرتبہ اپنے گیٹ اپ کو آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم منہ اٹھا کر مسجد آ جائیں، نہ ہمیں کچھ ہوش ہو۔ تو لہٰذا جب بھی مسجد آئیں تو زینت کے ساتھ آئیں، معطر ہو کر آئیں، پاکیزہ ہو کر آئیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 میں رسول اکرام کی اطاعت کرنے والوں، تقوی اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت، جبکہ کفر، تکذیب اور تکبر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ جہنم کی وعید ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آیت نمبر 44 اور بعد کی آیات میں کہ آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، بتاؤ تم نے کیسا پایا؟ تو جہنمی کہیں گے، ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مزید فرمایا کہ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا اور اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت، تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہیں آیا۔ جہنمی جنتیوں سے استدعا کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں۔ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے فرمائے گا جس طرح تم نے قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا، آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا، تمہیں فراموش کر دیا، آج تم بھی فراموش کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ اس کے بعد فرمائے کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 54 میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے۔ سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا جب سب اس کے حکم کے دبے ہوئے، سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ، رب ہے سارے جہاں کا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 55 میں فرمایا اپنے رب سے دعائیں کیا کرو، گڑ گڑاتے ہوئے آہستہ آہستہ لیکن کیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور اس کی بارگاہ میں اس کی رضا کی لالچ کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے بہت قریب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کیا بیان فرمایا کہ باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، یہاں پر میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ بادلوں میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ آپ کبھی کسی ایسے ایریے میں جائیں کہ جو زمین سے ہزاروں فٹ بلند ہو، وہاں پر آپ دیکھیں بادل آپ کے سامنے ہوں گے، نظر آئیں گے، لیکن آپ پکڑ نہیں سکتے، لیکن وہی بادل اپنے اندر
بناتا ہے اس طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین، آپ دیکھیں نا کہ بنجر زمین ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن بنجر زمین میں بھی بعض اوقات جب اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے پانی برساتا ہے تو اس بنجر زمین کو بھی گویا کہ زندگی عطا فرماتا ہے، اس میں سے بھی پھل اگنا شروع ہو جاتے ہیں، سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے، خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کر قرآن نے یہ بتایا کہ انسان کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل و دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے، وہ پھر ایسا ہی رہتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں آ جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال جو بیان فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے اور ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی کرنا ہے اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ اور جب وہ نہیں مانے 950 برس، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی اور کچھ ہی لوگ ایمان لائے اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، پھر طوفان نوح کا ذکر اور نوح علیہ السلام ان کے ساتھ کشتی میں جو سوار افراد تھے ان کے سوا سب کے غرق ہونے کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا۔ آیت نمبر 64 میں فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، تو انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس سے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دی، اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ یعنی کہتے ہیں کہ اس طوفان نوح میں یعنی ایمان والوں کے سوا سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، ہر چیز ہلاک ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 65 کی طرف آ جائیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کیا فرمایا کہ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پر طعن کیا معاذ اللہ کہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی تو انہوں نے انکار کیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا قلع کما فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ 3 بادل بھیجے گئے۔ یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں آگے چل کر کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 72 میں کہ تو ہم نے اس سے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی بڑی رحمت فرما کر نجات دی، جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کو جڑوں سے کاٹ دیا۔ کہتے ہیں کہ سرخ، سیاہ اور سفید بادل تو انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اس میں دیکھا کہ سیاہ بادل ہے تو بھائی اس میں بارش ہوگی، اسے اختیار کر لیں، تو انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ اور پھر اس سیاہ بادل میں سے ایک ہوا چلی جس نے سب کو ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 کی طرف آ جائیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں کہ اس میں قوم ہود جو ہے اسے عاد اولا کہتے ہیں اور قوم صالح کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا، انہیں حکم دیا اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے، یہ اتنے طاقتور تھے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے 10-12 سال پہلے جہاں پر ان پر عذاب آیا تھا وہیں پر کہیں کچھ لاشیں دریافت ہوئیں تو بالکل لمبی لاشیں، سائنسدانوں نے اسے باقاعدہ ظاہر ہے کہ ان ہڈیوں کو جمع کیا، ان کے سر ایسے جیسے مسجد کے گنبد ہوا کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے، اور انہیں اپنی طاقت پر بڑا زوم تھا، پہاڑوں میں ہاتھوں سے مکانات بنایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، بڑی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ آیت نمبر یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آیت نمبر 78 میں فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ ان پر زلزلے کا عذاب آیا، پھر کوئی باقی نہیں بچا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، لمبے لمبے، ان کی لاشیں اس طرح اندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ آیت نمبر 80 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ لوط علیہ السلام ان کی قوم، اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کی قوم بے حیائی میں اپنے تمام لوگوں سے سبقت لے گئی تھی، پچھلے زمانوں سے بھی اور اپنے زمانے والوں سے بھی۔ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے وہ اسے مذاق سمجھتے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس کے بعد آیت نمبر 84 میں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہو مجرموں کا۔ کہتے ہیں کہ ان کو راتوں رات یعنی رات کے حصے میں جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھایا اور بالکل آسمان کے نزدیک لے گئے، یہاں تک کہ ان کے بستی میں جو مرغے اذان دے رہے تھے، آسمان کے فرشتوں نے ان اذانوں کو سنا اور اس کے بعد اوندے منہ انہیں پلٹ دیا گیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی اور یہ پوری قوم تباہ و برباد ہوئی۔ یہ مردوں سے مرد سے جنسی خواہش پوری کرتے تھے تو یہ عذاب ان پر آیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بہت برا عمل ہے، چونکہ یہ عمل معکوس ہے، اللہ رب العالمین کا انتہائی ناپسندیدہ عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑا ناپسند فرمایا۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تو آپ نے دوسرے صحابہ کے مشورے سے اسے جلانے کا حکم دیا کہ اسے جلا دیا جائے۔ علامہ والحفیظ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہماری قوم کو محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 85 سے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین کا ذکر ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھیں۔ شعیب علیہ السلام کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 85 سے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اب ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھیں کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے اور راستے میں بیٹھ کر آل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راست سے روکتے۔ انہیں یہ بھی کہا گیا فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا حال دیکھ لو، لیکن وہ نہیں مانے۔ اب یہاں پر قوم شعیب کے سرکش سرداروں کی اس دھمکی کا ذکر ہے، اے شعیب ہمارے دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ یہاں پر کہا یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارین۔ آیت نمبر 88 میں کہ اس کی قوم کے متکبر سردار بولے کہ شعیب تمہارے ساتھ والے جو مسلمان ہیں تمہیں بھی ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ اور کہا کہ کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، کہا کہ ہمارے دین میں آ جاؤ یا ہم بستی سے تمہیں نکال دیں گے، بڑی دھمکیاں دی۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح زلزلے کا عذاب آیا، اور ہوا یہ کہ گرمی شدید تھی، سائے کے لیے بھاگ کر ایک ابر اللہ رب العالمین نے بھیجا تو یہ پوری قوم سائے کے لیے بھاگ کر اس ابر کے نیچے آئی۔ جب اس میں سب جمع ہو گئے تو آگ بن کر وہ بھڑک اٹھا اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب الہی اپنے عذاب سے دوچار فرمایا۔ اب آیت نمبر 94 سے انشاءاللہ ہم کل آغاز کریں گے۔ آج کے لیے اتنا یہیں پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو دعا ہے اس کو ذرا یاد کر لیجئے گا۔ آیت نمبر 89 ہے سورہ اعراف، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ یہ آیت نمبر 89 سورہ اعراف۔ جب بھی کسی مقدمے میں الجھے ہوئے ہوں، سامنے بڑا طاقتور بندہ ہو اور آپ اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتے ہوں، اس کی پہنچ بھی ہو اور وہ تنگ بھی کرتا ہو، تو پھر اس آیت کریمہ کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 کو نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اسے 33 مرتبہ پڑھیں اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی